السلام علیکم پیارے سامعین۔ دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ مضبوط کردار کی نشانی ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور کبھی نہ کبھی ہمیں کسی کے رویے، الفاظ یا عمل سے تکلیف ضرور پہنچتی ہے۔ ایسے میں دل بدل لینا یا ناراض رہنے کا کہتا ہے، بلکہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے دل کو سکون اور اپنی روح کو آزادی عطا کرتا ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم کو درست سمجھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفرت، غصے اور انتقام کے بوجھ سے خود کو آزاد کر لیں۔ دل میں برسوں تک ناراضگی پالنے سے سب سے زیادہ نقصان خود انسان کو ہوتا ہے۔ اس کی خوشی، ذہنی سکون اور تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے جو بندوں کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ بھی اس کی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عفو و درگزر کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ ہر معافی آسان نہیں ہوتی، بعض زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں بھلانا مشکل لگتا ہے، لیکن دل میں اللہ پر بھروسہ اور بہتر اجر کی امید ہو تو انسان آہستہ آہستہ اپنے دکھ سے باہر نکل آتا ہے۔ معاف کرنا دوسروں پر احسان سے پہلے اپنے اوپر احسان ہے، کیونکہ اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور زندگی میں دوبارہ خوشی کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ معاف کرنے والا شخص کبھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں اجر دونوں اسی کے حصے میں آتے ہیں جو غصے پر قابو پا کر معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ کسی کا دھوکہ، بے وفائی، جھوٹ یا بے قدری انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ ایسے میں معاف کرنا ناممکن محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معافی دوسروں سے زیادہ اپنے دل کو سکون دینے کا راستہ ہے۔ جو شخص ہمیشہ ماضی کی تلخیوں کو سینے سے لگائے رکھتا ہے وہ حال کی خوشیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نفرت اور غصہ دل کو بوجھل کر دیتے ہیں، جبکہ معافی دل کو ہلکا، ذہن کو پرسکون اور زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو ایسی قید میں نہ رکھیں جو آپ ہی کو تکلیف دے۔ یاد رکھیں، ہر شخص معافی کا مستحق نہیں ہوتا کہ اسے دوبارہ پہلے جیسا اعتماد دیا جائے۔ معاف کرنا اور دوبارہ اعتماد کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے بار بار آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو اپنی حدود قائم رکھنا بھی دانش مندی ہے۔ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ اس وقت اپنے غصے پر قابو پانے میں ہے جب آپ بدلہ لے سکتے ہوں۔ یہی وہ کردار ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اپنے دل کو نفرت سے نہیں، دعا سے بھر دیجیے۔ ہو سکتا ہے جس شخص نے آپ کو دکھ دیا وہ ایک دن اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے، اور اگر نہ بھی ہو تو اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنا کبھی بھی کمزور لوگوں کا کام نہیں ہوتا بلکہ یہ مضبوط دل والوں کی پہچان ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے دل کو نفرت، غصے اور بوجھ سے آزاد کرتے ہیں۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظلم کو درست مان لیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے سکون کو کسی اور کے رویے کا قیدی نہ بنائیں۔ زندگی میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے نہیں بلکہ معاف کرنے سے بھرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم ہر تکلیف کو دل میں محفوظ رکھتے ہیں تو ہمارا اپنا دل ہی تھک جاتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو نفرت سے نہیں، رحم، صبر اور معافی سے سجائیں۔ زندگی کا سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو نفرت کی قید سے آزاد رکھیں۔ جب کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، لیکن اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ اپنے کردار کو بلند رکھنے میں ہے۔ بعض لوگ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، نہ معافی مانگتے ہیں اور نہ ہی اپنے رویے پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے انصاف کی امید باندھ کر اپنی زندگی کو غم میں مبتلا کرنا دانش مندی نہیں، معاف کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے سکون کو دوسروں کے رویوں سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ معافی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ دوبارہ اسی تکلیف کو قبول کریں۔ اگر کسی نے بار بار آپ کا اعتماد توڑا ہے تو اس سے مناسب فاصلہ رکھنا بھی حکمت ہے۔ دل میں نفرت پالنے کے بجائے سبق سیکھیں، اپنی حدود قائم کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس دل کو جانتا ہے جو خاموشی سے تکلیف برداشت کرتا ہے۔ وہ ہر آنسو، ہر صبر اور ہر معافی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ بہترین انصاف وہی کرتا ہے۔ جب دل اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے اور انسان ایک نئی امید، نئے سکون اور نئی طاقت کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے۔
آخرکار زندگی ہمیں یہ سکھا دیتی ہے کہ نفرت کا بوجھ اٹھا کر کوئی بھی انسان سکون سے نہیں جی سکتا۔ جو دل ہر وقت ماضی کی تکلیفوں میں قید رہتا ہے وہ حال کی خوشیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاف کرنا دوسروں پر نہیں بلکہ اپنے اوپر سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر رشتہ پہلے جیسا ہو جائے اور نہ ہی ہر ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ قائم ہو۔ بعض اوقات معافی کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کو آزاد کر کے اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دیں۔ جو لوگ آپ کی قدر نہیں جان سکتے انہیں وقت کے حوالے کر دیں اور خود اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں۔ یاد رکھیں دنیا میں ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس کا بہترین فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انتقام کی آگ میں جلنے کے بجائے اپنے کردار، اپنی عبادت اور اپنی کامیابی پر توجہ دیں۔ یہی کامیاب لوگوں کا راستہ ہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں، معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایسا حوصلہ ہے جو صرف مضبوط دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جو دل دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون، رحمت اور ایسی خوشیوں سے بھر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔